ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میئر کراچی محترم وسیم اختر آج میرے مہمان ہیں. تو وسیم بھائی میں اسٹریٹ آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا, اور مجھے علم ہے کہ کراچی جیسا شہر 2 کروڑ کی آبادی کا, لیکن چھوٹا تھا. اس کو 2 کو 3 نہیں کر سکتے؟ 3 کروڑ کر دیں. 3 کر لیں. 3 کروڑ کر دیں کیونکہ ایکچوئل یہی فگر ہے 3 کروڑ کا, لیکن مردم شماری وہ ایک الگ میں آ رہا تھا. ہم اس پہ جان ہی رہے, ہم خود کورٹ میں گئے ہیں اس کے خلاف. اچھا, وہ تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں کہ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے. ٹوٹل غلط. یہ لیجیے وسیم بھائی سے گفتگو ہی شروع ہوئی تو انکار سے, لیکن اب یہ وقت آ گیا کہ جہاں جو غلط کر رہا ہو نا اسی وقت روک دیا جائے اسے. وسیم بھائی, عام طور پر جب منتخب نمائندے ہوتے تھے, میئر ہوتے تھے, وزیر ہوتے تھے, مشیر ہوتے تھے, ارکان پارلیمنٹ ہوتے تھے, زیادہ وقت ان کا ہوتا تھا. ہم جب دیکھتے تھے ڈیولپمنٹ کے کام دیکھ رہے ہیں, سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں, عوام کے درمیان ہیں. اب یا تو کچہریوں میں ہوتے ہیں, کورٹوں میں ہوتے ہیں, جیلوں میں ہوتے ہیں, اور یوں وقت گزر جاتا ہے. میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ منتخب ہوئے تو جیل میں, رہا ہوئے تو میخانے بعد میں مقدمات, پھر کہیں آنا جانا باہر. تو 1.25 سال میں وسیم بھائی, اور پھر میں یہ بھی معلوم کروں گا کہ کیا ہمارا آپ کا سسٹم, پروونشل سسٹم, فیڈرل سسٹم, یہ سسٹم ریاستی سب ختم ہو گیا ہے, سب کورٹیں ہی فیصلہ کریں گی؟ وسیم بھائی دیکھیں, بڑے افسوس سے یہ ساری باتیں کروں گا میں آپ سے, خوشی سے نہیں کر رہا میں یہ باتیں, کہ سو کالڈ جمہوریت پسند جو جماعتیں رول کرتی آئی ہیں اس ملک کو, انہوں نے کبھی بھی یہ جو اصل جمہوریت کی مونٹیسری ہے بلدیہ, اس کو کبھی بھی مضبوط نہیں کیا. یہ الیکشن جس پہ ہم جیت کے آئے ہیں, یہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ کرایا گیا, ورنہ یہ کبھی نہیں کراتے ہیں. پاور ڈیوالو نہیں کرتے ہیں یہ مائنڈ سیٹ فیوڈل ہے, فیوڈل مائنڈ سیٹ. یہ سینٹرلائز رکھتے ہیں ہر چیز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اور جمہوریت کبھی بھی اس سسٹم میں نہیں پنپ سکتی. جب تک بلدیہ اسٹرانگ نہیں ہوگی, جمہوریت نہیں ہو سکتی اس ملک کے اندر. اب جب الیکشن ہو گئے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, جیل اور یہ وہ, تو یہ ساری رکاوٹیں ہیں. یہ ساری کوششیں تھیں کہ کوئی آدمی الیکٹ ہوئے نہ, تو خیر وہ اللہ کے فضل سے عبور ہو گیا معاملہ, وہ گزر گیا. اب الیکٹ ہو کے ہم آفیسز میں آ گئے ہیں, سب آ گئے ہیں آفس میں, مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. مگر جب میں اپنی بات کر لیتا ہوں, جب میں آفس ہولڈ کیا تو جو کوئی تقریباً 30 کے قریب محکمے ہیں میرے پاس, جب ان محکموں کی وزٹ کی تو آپ یقین کریں کہ ایک بھی محکمہ اس قابل نہیں تھا کہ میں اس سے کوئی کام لے لوں. کوئی آفیسر اس کا نہیں تھا کہ وہ کام کر سکے, کمپٹنٹ آفیسر نہیں تھے. ڈپارٹمنٹ کا تباہ حال تھا. یہ جتنا ٹائم لگا ہے میرا 1 سال, یہ تقریباً اس میں 80% ٹائم جو ہے وہ آفیسز ٹھیک کرنے میں لگا ہے, ان کو فنکشن صحیح طرح ہو تاکہ فنکشن کر سکیں. ابھی بھی میں اسی اسٹرگل میں ہوں کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹس ٹھیک کر لوں تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں. گزشتہ ہفتے میں نے سابق میئر کا انٹرویو کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ میئر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کس طرح کرتے ہیں. اگر کروڑوں روپے, اربوں روپے ان کے پاس ہیں, میں بغیر نام لیے یعنی اسی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کہتے ہیں جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو سال تو انہوں نے دفاتر کی فائلیں اور خاک چھاننے میں لگا دیے, اگلا سال بھی گزر جائے گا. سر میرے لیے میٹر نہیں کرتے. اچھا, ہاں, یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس یا ان لوگوں سے سٹیٹمنٹس آنا میرے لیے میٹر نہیں کرتا. میں دھیان بھی نہیں دیتا, میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں. میں اس بیک گراؤنڈ میں کہتے ہوں گے نا کہ جب میں میئر تھا تو میں نے یہ کام کیا اور فیصلے دینے شروع کر دیا, اور اب وسیم اختر صاحب کام کرنے کے بجائے, ڈیلیور کرنے کے بجائے جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں. جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں اور جس طرح سے سسٹم میرے حوالے کیا گیا ہے, یہ سوچ بھی نہیں سکتے, یہ 5 منٹ بھی اس سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن میں ابھی درست سمجھتے ہیں کہ کورٹوں کا, اب آپ دیکھیں کوئی مسئلہ, سرکولر ریلوے ہوگی کورٹوں کا, سالڈ بیس مینجمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, میں وہی بتاؤں آپ کا. اب عدالتیں جب اتنی آپ کے یہاں آ گئی ہیں, اس میں خود ایک ان کا کویسچن بن رہا ہے کہ خود ان کا دیکھیں مسائل کیا ہو رہا ہے. 18 لاکھ کیسز عام آدمی کے تو پڑے ہوئے ہیں. نواز شریف کا کیس, عمران خان کا کیس, وسیم اختر کے کیسز, ہائی پروفائل کیسز, عدالتیں سب اسی میں مقید ہیں. جو منتخب نمائندے ہیں جب ان سے پوچھے تو آپ بھی کہیں گے میں کیا کروں مجاہد بھائی, ابھی تو میں کورٹ سے آ رہا ہوں, ابھی تو مجھے یہ چیز نہیں ملی ہے لیگل. تو اوور آل اگر میں آپ کے میئر کراچی سے ہٹ کر بھی متحدہ قومی مملکت کے ایک سینئر رہنما, اور نیچرلی آپ کو میں آپ کیونکہ نیشنل اسمبلی میں بھی رہیں, ایک قومی رہنے میں کروں کہ یہ کس حد تک درست ہو گیا ہے کہ ہر معاملوں میں ہم ہائی کورٹوں اور سپریم کورٹوں میں جائیں؟ ایسا موقع آنے کیوں دیتے ہیں؟ کس نے دیا؟ گورنمنٹس. گورنمنٹس جب گورنمنٹس الیکٹ ہو کے حکومتیں بناتی ہیں, سیاسی جماعتیں مینیفیسٹو دیتی ہیں, جب وہ پاور میں آ جاتی ہیں تو اگر وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی امپلیمنٹ نہ کروائیں, حالانکہ اس تک آنا بھی نہیں چاہیے,
دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے کیسز کورٹوں میں طے نہیں ہوتے ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن طے کرتی ہیں، گڈ گورننس ہے وہاں۔ جب آپ ہیومن رائٹس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں ہیومن رائٹس دینے کی، اس کو وائلیٹ کرو گے بینگ اے گورنمنٹ، تو ظاہر ہے کوگنیزنس لے گا کورٹ، کوئی نہ کوئی کورٹ میں جائے گا کہ میرے ساتھ یہ وائلیشن ہو رہی ہے، تو وہ اس کو سنے گا اور پھر وہ ہدایت دے گا گورنمنٹ کو کہ اس طرح سے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، سب سے اول چیز کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب وہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس آرٹیکل کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کریں اور آپ نہیں کر رہے ہو، تو پھر ظاہر ہے اس کو ایک دفعہ کہہ لے گا، دوسری دفعہ ریویو کو بھی دیکھ لے گا، اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہو رہا تو پھر اسی طرح انٹروین کرے گا کہ ساری ایڈمنسٹریشن تو کورٹ کے ذریعے اس وقت چل رہی ہے۔ یہ مسئلہ جو آپ کو درپیش ہے، غالباً میرا یہ خیال ہے شاید پشاور کے میئر کو بھی شاید نہ ہو اس طرح، کوئٹہ کو بھی نہیں ہو، لاہور میں دوسرے والے کے سی ایم ہے، کیونکہ ایک کوئی اسپیشل سندھ میں پیپلز پارٹی کی موجودگی کے سبب یہ مسائل ہیں جو کورٹوں سے حل ہو رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ پورا سسٹم ہی اتنا الجھ گیا ہے؟ پورا سسٹم ہی ایسا ہے، سندھ میں کچھ زیادہ ہارڈ طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں جو بلدیہ کے الیکشن ہوئے تھے وہ اس طرح سے نہیں پرفارم کر سک رہے ہیں، ان کے آڑے بہت ساری چیزیں لائی گئی ہیں، ہر صوبے میں یہی ہے، ایون اسلام آباد میں اسلام آباد کے میرے سے ملا، اس نے کہا کہ آپ تو بہت زیادہ پاورفل ہو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج آپ کو میں نے بتایا میرے ساتھ سپریم کورٹ میں سکھر کا میئر کھڑا ہوا تھا، جو اگینسٹ گورنمنٹ پالیسیز بات کر رہا تھا، پیر پارٹی کا جناب۔ تو اب یہ وقت آ گیا کہ لوگ بولنا شروع کر دیے، کیونکہ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے، عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم نے اس کو الیکٹ کیا ہے، کاؤنسلر ہے، چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، تو کہ وہ ڈیلیور کریں، تو اس کے پاس تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ آج بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں منسٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایس سے ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کروانا۔ خالی فیڈرل گورنمنٹ آپ کے انٹرفیئرنس ہے یا پروونشل گورنمنٹ کا معاملہ میں؟ پروونس کرتی ہے نا، یہ تو دیکھیں 2013 کا ایک پروونشل گورنمنٹ نے بنایا، اس نے سارے جو فنکشنز ہیں کے ایم سی کے وہ اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اچھا، اور نہ وہ خود ڈیلیور کر رہی ہے۔ اگر کراچی کا میئر پیر پارٹی کا ہوتا تو شاید یہ مسائل نہ ہوتے کیا؟ میں بتا رہا ہوں نا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ساؤتھ کے اندر پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے، ملیر میں پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے، الگ سے دونوں ملتے ہیں مجھ سے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہاں آپ صحیح کر رہے ہو، اسی طرح کرو، ہم بول نہیں سکتے، مجبور ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہوا، کچرا ہوا، آلودہ پانی ہوا جس پہ چل رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، محترم وسیم اختر صاحب موجود ہیں۔ لیکن ایک اور پہلو سے اگر آپ دیکھیں اس وقت، یعنی جیسے میں نے کہا کہ میئر کو اور باقی جگہ پولیس بھی میئر کے انڈر ہوتی ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں؟ اسٹریٹ کرائم ہی نہیں، ماورا عدالت جو قتل ہو رہے ہیں، پوری میڈیا ایسا بڑا، کراچی میں جیسے راؤ کو پکڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا ایشو ہی نہیں ہے، پھر لڑکوں کو پولیس دندناتی ہوئی گزرتی ہے، نوجوانوں کو مارتی ہے سڑکوں پر۔ تو یہ جو ایک، یعنی میرے خیال تو پانی کا مسئلہ اپنی جگہ، کچرے کا مسئلہ اپنی جگہ، سڑک کا مسئلہ، یہاں تو ان لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے، یہاں تو محفوظ نہیں ہے۔ دیکھیں وہی افسوس سے بولنا پڑتا ہے کہ جنگل کا بھی قانون ایسا نہیں ہوتا، جنگل میں بھی جس طرح سے ہمارے ملک، یا میں اپنے شہر کی بات کروں، جس طرح سے یہاں کلنگ کی جا رہی ہے، جس طرح سے مادر پدر آزاد اس انسٹیٹیوشن کو چھوڑا گیا ہے، ایک کامن سینس ہے، ایک عام پولیس والا جب بھرتی ہوتا ہے اور اگر کوئی گاڑی نہیں روک رہا تو ٹائر پہ گولی مار دو، آپ اسٹریٹ گولیاں مار رہے ہو، لوگ بچہ 19 سال کا مار دیا آپ نے۔ اور پھر اب مزے کی بات دیکھیں، جو ذمہ دار ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پہ انکوائری بٹھائی جائے، سسپینڈ کر دو۔ یہ نہیں، یہ طریقہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا۔ آپ کو انکوائری کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی نے گولی ماری ہے، سامنے کھڑا ہے، تو اب کس بات کی انکوائری؟ یو شوڈ ٹیک ڈیسیشن اور امپلیمنٹ کریں اس کو۔ تو اب بھی اس کو پھر انکوائریاں بٹھائیں گے، اس میں بہت ساری چیزیں ڈال دی جائیں گی، جو ہمارا طریقہ کار ہے پروسیکیوشن کا، ہر چیز تباہ حال ہے۔ چاہے وہ جو ابھی کیس چل رہا ہے راؤ انوار کے حوالے سے، اس آدمی کو ایکسٹرا جوڈیشل، یہ پہلا آدمی نہیں ہے، اس پہ بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے، ہمارے لوگ گئے تھے اس جرگے میں، ہر جگہ ہماری پارٹی آواز اٹھا رہی ہے۔ یہ تو ہزاروں کی تعداد میں کراچی کے لوگ ایکسٹرا جوڈیشلی مارے جا چکے ہیں، کسی نے آواز نہیں اٹھائی ماضی میں۔ وہ تو پولیٹیکل بھی اس کے پس منظر تھا۔ انسان کو مارنا پولیٹیکل نہیں ہے، اگر وہ پولیٹیکل بھی ہے تو مارنا
مارنے کی کسی کو اجازت نہیں. یعنی اس کو خاص ایم کیو ایم کو ٹارگٹ ہوتی تھی, سنگل آؤٹ کر کے کرتے تھے. سب کو پتہ ہے, اچھا سب کو پتہ ہے, جب کوئی نہیں بولتا تھا. اور اچھا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ آج کسی نے آواز تو اٹھائی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ. عام بنا تھا یہ کراچی جو ہے وہ شکار گاہ بن گئی تھی انسانوں کی, اس پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو ایم کیو ایم کو وکٹمائز کرتے تھے یا دوسرے لوگوں کو مارنا چاہتے تھے, اس کو پولیس کو استعمال کرتے تھے. یہ اب رکنا چاہیے, بہت ہو گیا. کراچی کے لوگ اٹھ رہے ہیں, اس پہ کھڑے ہو رہے ہیں. دیکھیں نا, اب روڈیں بند ہوئی ہیں, سڑکیں بند ہوئی ہیں, جرگے ہو رہے ہیں. یہ تنگ آ گئے ہیں لوگ. اب وہ تو باہر کی وجہ سے کوئی زیادہ ہو رہا ہے. یہاں لوکل جو خاص طور پر جو ایک پرٹیکولر کیس ہے جس نے بہت اہمیت اختیار کر لی ہے, وہ تو ایک محسود تھا. اس نے کراچی آئی تو تھا نا, یہاں کراچی میں ہی لوگ رہتے تھے نا, کراچی میں ہی مارا گیا ہے. اور جس ٹیم نے مارا ہے اسے, وہ یہاں دندناتی پھرتی تھی نا, لوگوں کو مارتے تھے اور کوئی بولنے والا نہیں ہوتا تھا. یہ میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی جو سیاسی جماعت ہے, جب ایم کیو ایم کے لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی یہ کل کرتے تھے اور دوسروں کو, تو اسی راؤ انوار کے فیور میں پی ٹی آئی نے بینرز لگائے ہیں اور پی ٹی آئی نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں اس کے فیور میں اور ہمارے اگینسٹ. یہ کیسا معیار ہے, دوہرا معیار. لوگ دیکھیں, کراچی کے لوگ دیکھیں اس بات کو, جب یہی آدمی کراچی کے لوگوں کو مار رہا تھا, اور اب جب وہ نجیب کو مارا ہے, وہ بھی غلط ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. وہ اتنا خوبصورت جوان مار دیا, اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. کیا کر رہے ہو آپ لوگ یہ؟ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کو پکڑ کے قانون کے مطابق سزا دیں. مارنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. افسوس نہیں ہوتا کہ یعنی ایک پوری ایسا لگتا ہے کہ صوبے کی سیاست, شہر کی سیاست اور اسکرینوں پر یعنی ایک ایس پی اتنی اہمیت اختیار کر لیتا ہے, اتنا یعنی جسے کہتے ہیں نہ کسی کو جواب دے, اور کہتے ہیں 3 دن سے مفرور. اور یہ جو تو اس کا تو یعنی سوری جو میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں پرائم منسٹر, گورنر, چیف منسٹر, پرائم منسٹر, صدر, پارلیمنٹ, یہ سب کچھ ایک آدمی. کچھ بھی نہیں. جبھی تو کورٹ آ گئے بیچ میں, کورٹ انٹروین کر رہے ہیں نا. ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, وہ بیٹھ کے فیصلے کرا رہے ہیں. ساری سندھ گورنمنٹ اس وقت کتنے دنوں سے سپریم کورٹ میں کھڑی ہے, ہائی کورٹ میں کھڑی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو تو اپنے آفس میں بیٹھ کے کام کرنا چاہیے. کام نہیں کر رہے تبھی تو سارا دن وہاں کھڑے ہوئے ہیں. اگر کام کر رہے ہوتے, کمپٹنٹ آفیسرز لگے ہوئے ہوتے, ڈیلیور کر رہے ہوتے, تو اس کو کیا ضرورت تھی کورٹ کو؟ اچھا, میں اگر آپ سے یہ بھی کہوں کہ چلیں وسیم اختر بھائی تو چلیں آپ کورٹوں پہ آپ جا رہے ہیں نا, باقی جو آپ کے ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 10,000 ملازم ہیں اور بھی بہت سارے کام ہیں, وہ جو وسیم اختر بھائی یا کچھ لوگ ہوں گے, یا ایون میں سندھ گورنمنٹ کو بھی کہوں کچھ لوگ کہیں, لیکن وہ جو اگر فنڈ مل رہا ہے نہیں ملا, باقی جو مسائل حل نہیں ہو رہے, وہ جو شہر کا جو برا حال ہے, اس میں تو جب تک آپ وسیم اختر تو ہر جگہ کھڑے ہو کر نہیں کریں گے. یہ پل درست کرو, یہ ٹرین چلاؤ, یہ کچرا صاف کرو, یہ ڈسٹ بن کرو, آپ 2-4 بار نکلے بھی ذرا سا عوامی انداز میں, لیکن سسٹم تو آپ بھی نہیں بنا پا رہے نا. سسٹم کیسے بنے گا؟ آپ نے بنایا سسٹم ایک بنا میئر, دیکھیں سسٹم بنایا خراب کیا, اب اس کو پھر سے ریویل انوینٹ ہو رہا ہے, پھر سے محکموں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. جب تک کیپیسٹی نہیں ہوگی, جب تک ریسورسز نہیں ہوں گے, کیسے ٹھیک ہو؟ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ میں کوئی اگر پی ایم پیکیج آ بھی جاتا ہے 20-25 ارب کا, تو کیا 20-25 ارب میں کراچی بن جائے گا؟ پورا پانی کا انفراسٹرکچر چاہیے نیا, مینجمنٹ چاہیے اس کی, پورا سیوریج کا سسٹم چاہیے نیا جو زمین کے اندر ہوتا ہے, سڑکیں چاہیے نئی, اسپتالوں کا برا حال ہے, کچروں کا ڈھیر ہے, نالے سارے چوکڈ ہیں, انکروچڈ ہیں. تو یہ کوئی 20 ارب کا کام ہے؟ ہزاروں ارب یہ شہر پورے ملک کو دے چکا ہے, لاکھوں ارب. اس کی باری آتی ہے تو لوگوں کے جیب سے 20 ارب بھی نہیں نکلتے. وہ جو 20 ارب 22 ارب جس کا شور ہوا تھا, وہ کس پروسیس میں پہنچ گئے؟ ابھی ہے, گورنر صاحب کافی کوشش کر رہے ہیں اس میں, پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے, مگر ہمارا پروسیجر اتنا لیندی ہے ہر چیز کا کہ اس میں ڈیلے ہو رہا ہے, اس میں ٹائم لگ رہا ہے. ایک اور پتہ نہیں مجھے وقت اتنا ملے گا, اور اس سے پہلے کہ میں بریک جاؤں, ایک اور خطرناک رجحان نہیں ہو رہا کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ کراچی میں آ کر اگر لیاری ایکسپریس وے ہے تو اس کا افتتاح پرائم منسٹر کریں گے, اور کریڈٹ جائے گا نون لیگ کو کہ جناب یہ پی ایم نے کیا. طارق روڈ کی سڑک بن رہی ہے تو افتتاح کروایا جائے گا ایک پارٹی کے چیئرمین سے, اور اس کا کریڈٹ جائے گا سندھ نے کرا. تو لوگ یہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ سڑک سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے, ایکسپریس وے اس سے کر رہی ہے, سرکولر وے کر رہے ہیں, تو میئر کراچی جو فنکشن میئر کا ہے یہ. اچھا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ساروں کی کوشش یہ ہے کہ سب میئر بن جائیں, لگ ایسا رہا ہے مجھے. یہ فنکشن میرا ہے, جہانگیر پارک کے ایم سی کا ہے, مجھے افتتاح کرنا چاہیے تھا. طارق روڈ میرے پاس ہے, مجھے افتتاح کرنا چاہیے تھا یا شامل ہونا چاہیے تھا. سی ایم صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں میں, سی ایم صاحب اچھا آدمی, سی ایم صاحب بھی ہوتے, مگر میں بھی ہوتا وہاں, میئر ہوں میں. ہمیں بلایا تھا انہوں نے, یونیورسٹی روڈ پہ بھی میں ہوتا,
تو یہ کیا کر رہے ہیں ایسے, کیا میسج دے رہے ہیں؟ آئین قانون ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, سب نے ایک سیاسی کارکن ہیں, ایک ہم نے ایکسپیرینس ہے ہمارا, ایک اس پہ ہم نے اس پہ ٹائم خرچ کیا ہے. تو اس کے بعد اگر ہم یہ میسج دیں کہ میئر وہاں موجود نہ ہو جہانگیر پارک میں, تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ آپ کو تو متحد کرنا ہے, آپ کو تو یونائٹ کرنا ہے, آپ کو تو سب کو ساتھ لانا ہے, آپ کو لیڈرشپ یہ ہوتی ہے, اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے, سب کو ملا کے چلیں. تو یہی جا رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, اور جو لوکل باڈیز گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, یہی سوال ہوگا نا. امپاور کریں لوکل باڈیز کو. میں آج ہوں, کل نہیں ہوں گا, مگر سسٹم کو مضبوط ہونا چاہیے. جب تک بلدیات مضبوط نہیں ہوں گے کوئی جمہوریت نہیں آ سکتی اس شہر میں, کیا پورے ملک میں نہیں آ سکتی. اس کے لیے بھی آپ کو سپریم کورٹ میں جانا پڑ رہا ہے کہ میرے اختیار بحال کرو. میں نے آنے کے بعد یہی کہا تھا کہ میں پوری ریکویسٹ کروں گا دونوں گورنمنٹ سے کہ میری ہیلپ کریں تاکہ مسئلے حل ہوں. یہ میں سیاسی ہیلپ نہیں مانگ رہا ہوں, میں کراچی کے لوگوں کے لیے ہیلپ مانگ رہا ہوں کہ یہ حل کریں. سب کی غلطیاں ہوئی ہیں, سب نے غلط کیا ہے, اس لیے کراچی کے عوام بھگت رہے ہیں, اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں. تو اب آج اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. تو اب نہیں مانی گئی بات تو ظاہر ہے میں کورٹ میں گیا ہوں. میں نے یہ کہا تھا, دونوں گورنمنٹ سے کہا تھا, فیڈرل بھی اور صوبے کی بھی. اب میں کورٹ میں گیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ کورٹ اس پہ کوئی ایسے ڈیسیشن دے گی جس سے عوام کے مسائل حل ہوں گے. گندا دودھ, جرمز والا دودھ پلا رہے ہیں بچوں کو, کیا ہو رہا ہے, کتنے پیسے کماؤ گے؟ کیا وفاق یا صوبے میں حکومت میں نہ جانے سے عوام کو, خاص طور پر جو ان کو ووٹ دے رہے ہیں یہاں سندھ کے عوام اور خود ان کے لوکل باڈیز کو, فائدہ پہنچا ہے یا نقصان؟ اور یہ بھی یقیناً پوچھے کروں گا. چلے بریک کے بعد پوچھ لیتا ہوں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ویسے صاحب ایک تو میں آپ سے یہ سوال بریک سے پہلے پوچھ ہی رہا تھا, لیکن اوور آل اگر میں آپ کو کہوں کہ کیونکہ آپ کا پیپلز پارٹی والوں سے بھی آشنائیاں رہی ہیں, نون لیگ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ کی نیاز مندیاں رہی ہیں یا مہربانیاں دونوں طرف سے جاری رہی ہیں, اس وقت جو صورتحال ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل میں بیٹھی ہوئی گورنمنٹ یعنی وفاق میں بیٹھی ہوئی نواز لیگ کہ خود ایک بحران کا شکار ہے, وہ کسی حد تک آپ سے ہمدردی رکھتی ہے, یا سندھ کی جو آپ کی بہرحال نیچرل الائے ہے کیونکہ آپ کا شہر گاؤں دیہات ایک ہیں, یہ دونوں کا رویہ جو ہے وہ آپ کے بارے میں یعنی کراچی شہر کے بارے میں یا سندھ کے شہری علاقوں کے بارے میں ہمدردانہ نہیں؟ وسیم بھائی دیکھیں, اپارٹ فرام پالیٹکس, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میاں نواز شریف صاحب ہوں, ان کی پوری کیبنٹ ہے, سب ہمارے دوست ہیں, ان کی عزت کرتا ہوں, آصف صاحب کی عزت کرتا ہوں, سی ایم صاحب کی عزت, یہ ہماری دوستیاں بھی ہیں, ہم اچھی طرح ملتے بھی ہیں. مگر یہ جو میں اسٹرگل کرنا چاہ رہا ہوں, کر رہا ہوں, وہ اپنے لیے نہیں ہے, میری جماعت کے لیے نہیں ہے, وہ کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں, کراچی کی عوام سفر کر رہی ہے. ان دونوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو سندھ گورنمنٹ ہو. سندھ کو بھی کراچی ہی چلاتا ہے, 85% ٹیکسز کراچی سے جاتے ہیں, تو سندھ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں, کام ہوتے ہیں, تنخواہیں دی جاتی ہیں, یہ یہاں کے ٹیکسز سے ہے. تو سندھ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ کراچی کو ڈیولپ کرے. اب وہ آپ تو کہہ رہے ہیں ڈیولپ تو کر رہے ہیں, تختیاں اپنی لگا رہے ہیں, غلط ہے نا, اپنی بنا رہے ہیں. جس کا جو فنکشن ہے اس کو کرنے دیں. جیسے آپ خود کہتے ہیں کہ مجھے میرا کام کرنے دیں, فیڈرل گورنمنٹ کو کہا جاتا ہے, سندھ گورنمنٹ کرٹیسائز کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, جو فیڈرل گورنمنٹ جب زیادتیاں کرتی ہے, جب NFC ایوارڈ ہو گیا یا دوسری. اسی طرح آپ نیچے بھی دیکھیں کہ نیچے آپ کی ہی گورنمنٹ ہے, یہ کوئی MQM کی گورنمنٹ نہیں ہے, یہ چیف ایگزیکٹو سندھ کے مراد علی شاہ صاحب ہیں, ان کے ماتحت ہے ہماری گورنمنٹ. اگر ہم اچھا کام کریں گے تو ان کی تعریف ہوگی, ان کو کہیں گے کہ اچھی ایڈمنسٹریشن ہے, گڈ گورننس کے نیچے کام ہو رہا ہے. اگر میں ڈیلیور نہیں کر سکوں گا تو مجھے فیل اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی غلط فہمی ہے, وہ حکومت اپنی ہی کو فیل کر رہا ہے. نہیں لیکن وہ تو آپ کہیں گے تو آپ ہی کو نا, دیکھیں پوچھیں گے تو لوگ آپ کو ووٹ دینے والے جنہوں نے لوکل باڈی جب جاتا ہے, جب میرے پاس سارے اختیارات ہوں, اور کہیں گے پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں. یہ نہیں ہوتا, یہ بہت آسان سوال ہوتا ہے, یہ کوئی بات نہیں کہا جاتا ہے کہ چلیے چھوڑ دیں, ریزائن کر دیں, یہ کر دیں, کوئی دوسرا آ جائے جو کر رہا ہو, ہٹ جاتے. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ آسان ہے بہت کہنا. ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں, مگر ہم نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں. اگر ہمیں ریسورسز صحیح مل جائیں تو یہ اسپتال بھی ٹھیک کر دوں میں, سارے ریسورسز ہی نہیں ہیں.
ابھی 17 کروڑ سی ایم صاحب سے مہربانی ہے سی ایم صاحب کی انہوں نے دی ہیں سارے اسپتالوں کے لیے, دوائیاں خرید رہے ہیں ہم, مگر اس میں اکوپمنٹ چاہیے. عباسی شہید کا برا حال ہے, کے ایم ڈی سی کا برا حال ہے, اور بہت سارے کے آئی ایچ ڈی کا برا حال ہے. اسپتالوں کے زیادہ افتتاح کرتے ہوئے تو مجھے پیپلز پارٹی کا قائدین دکھا رہے ہیں. میں ابھی 7 میں دیکھیں این آئی سی بی ڈی پہ اچھا کام کیا ہے, این آئی سی بی ڈی پہ چیف منسٹر صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے, پورے سندھ لیول پہ اچھا کام کر رہے ہیں. وہ جہاں اچھا کر رہے ہیں وہاں میں بولوں گا اچھا, ٹھیک ہے, مگر بہت سارے ایریاز ہیں جو نگلیکٹڈ ہیں. اچھا میں اگر اسپیسیفک آپ سے بات کروں 1 2 3 4 ایک سال گزر گیا, پھر الیکشن بھی آنے والا ہے, اس پہ ایک الگ سوال ہوگا. کیا ایسے ہیں وسیم اختر بھائی چاہتے ہیں مجھے بھائی اس کے لیے دے دو, مجھے ہیلتھ کے لیے 2 ارب روپے دے دو, مجھے ایجوکیشن کے لیے دے دو, مجھے سڑکوں کے لیے دے دو, مجھے کچرے کے لیے دے دو, سالڈ بیس میرا واپس کر دو, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی غالباً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے, واٹر کا مجھے نہیں پتا آپ کے پاس آپ کیا بن جائے, ناجائز تجاوزات کا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیا دخل ہے. مثلا اگر میں بہت ہی اسپیسیفک آپ کے ناظرین معلوم کر دوں کہ میئر وسیم اختر کہتے ہیں یہ 4-5 چیزیں مجھے دو. پولیس ویسے تو پولیس بھی دینی چاہیے شاید, پوری دنیا میں پولیس میئر کے انڈر میں ہوتی ہے, یہ واحد ایک جگہ ہے. اس پہ تو چیف جسٹس صاحب کی حیرانی ہم نے آنکھوں سے دیکھی پچھلے ہفتے, جب وہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا کا میں نے اسٹڈی کیا, میئر کے انڈر میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ حیران ہو رہے تھے یہ کیا طریقہ ہے, یہ کس طرح چل رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کی اس حیرانی جو ہے کسی فیصلے میں بدل جائے, اور پھر انشاءاللہ بدل رہی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں گورنمنٹس ڈیلیور کرتی ہیں, ان کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, ادھر سپریم کورٹ کو بیٹھنا پڑ رہا ہے کہ پانی صاف کر لو, اپنا ٹریٹمنٹ پلانٹ ٹھیک کر لو, فلٹر پلانٹ ٹھیک کر لو. یہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ سارے پاورز آپ کے پاس ہیں, سارے پیسے آپ کے پاس ہیں, کیوں نہیں کر رہے؟ سالہ سال سے ٹریٹمنٹ پلانٹ بند پڑے ہیں, گندا پانی آپ لوگوں کو پلا رہے ہو پورے سندھ کے, تو یہ غلط ہے. یہ جو میں آپ 4-5 ذکر کر رہا تھا, چلے وہ 22 ارب بھی آ جائیں, آپ کہہ رہے ہیں ایک تو آبادی 3 کروڑ ہے, جو اگر سر فہرست اگر آپ کوئی کہیں تو فوری طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے 6 ماہ کا اپنا, جس طرح کچھ کہتے ہیں 100 دن کا, 200 دن کا, میں نے اپنی 100 دن اس کو دیتے ہیں جس کے پاس سارے ریسورسز ہوں, اتھارٹی ہو, اس کو 100 دن دیتے ہیں اور اس کا رزلٹ پوچھتے ہیں. 1000 دن جس کے پاس کچھ بھی نہیں, 1000 دنوں کی بات نہ کریں, دن ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے 9 سالوں میں تباہ کیا اس شہر کو, پورا سندھ اس وقت کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. جو میجر چیزیں ہیں وہ میں نے اپنے ریکمنڈیشن سپریم کورٹ کے کہنے پہ جمع بھی کرائی ہیں. پانی کی ضرورت ہے یہاں, 650 ایم جی ڈی پانی کی ضرورت ہے یہاں, ٹھیک ہے. پہلے 650 ایم جی ڈی مل چکے ہیں. کون دے گا, کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟ یہ ہم گورنمنٹ آف سندھ کا جو حصہ ہے پانی کا, جو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے اس سارے صوبوں کو, اس میں سے حصہ کراچی کے لیے مانگ رہے ہیں ہم. صاف شفاف پانی بھی, ایک تو آلودہ پانی جو آیا تھا کہ پہلے آلودہ آ جائے, اس کو پھر فلٹر پلانٹ لگتے ہیں, فلٹر ہو جاتے ہیں, ٹریٹمنٹ پلانٹ لگتے ہیں, وہ صاف ہوتا ہے. اس کے لیے پورا سسٹم چاہیے. سارے ٹریٹمنٹ پلانٹ تباہ ہو چکے ہیں, کوئی کام نہیں کر رہا. فلٹر پلانٹ تباہ ہیں سارے, گندا پانی بھیجا جاتا ہے. ہب آپ کا اب پانی دینے کے قابل نہیں رہا. کنجر آپ کا ڈی سلٹنگ کی ضرورت ہے, بھر چکا ہے. آپ کو کیچمنٹ ایریاز چاہیے, آپ کو چھوٹے ڈیمز بنانے ہیں. ڈی سیلینیشن پلانٹ دنیا میں لگ رہے ہیں, یہاں کیوں نہیں لگتے؟ سمندر ہے, یہاں لگنا چاہیے. سیکنڈ اپنے اس کے بعد سیویج کا سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے. پورا سیویج کا سسٹم 50 سال پرانا ہے, تباہ ہو چکا ہے, نیا سسٹم ڈلے. یہ ماضی کے لوگوں کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے پل اور سڑکیں بنا کے نکل لیے. یہ سیوریج سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے تھا, پانی کا نیٹ ورک ٹھیک کرنا چاہیے تھا. جو کام کرنے کے ہیں, نالوں کو پراپر طریقے سے مینیج کرنا چاہیے تھا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے کوئی ایسا کام کر کے جاتے جس سے فائدہ ہوتا لوگوں کو. اچھا وہ کچرے کا کیا تھا, وہ جو کچرے کے لیے آپ نے کوئی معاہدہ بھی کیا تھا, وہ کہتے ہیں ہر کام ٹھیکے پہ ہو رہا ہے, ایک ہی موضوع. میرے پاس تو جو آ رہا ہے, اگر میری کوئی ہیلپ کرنے آتا ہے تو میں, اس سے کچھ فرق پڑا؟ بالکل. سینٹرل کے اندر بیک لاگ ختم کیا, بحریہ کے ساتھ ہم نے کام کیا. ملک ریاض صاحب نے مہربانی کی, اپنی اکوپمنٹ دیا ہمیں, مین پاور دیا ہم نے. پیسہ آپ کا فلو سندھ حکومت سے آ رہا ہے؟ نہیں, جس طرح آنا چاہیے اس طرح نہیں ہے. جو ریکوائرمنٹ ہے, جو ڈیزرو کرتا ہے یہ شہر نہیں, مگر سی ایم صاحب کی مہربانی سے جو بوٹل نیکس تھے کافی ریموو ہوئے. میں سیلری اور پینشن دینے کے قابل ہو گیا ہوں. سی ایم صاحب ریلیز کر رہے ہیں, ابھی دوائیوں کے پیسے دیے ہیں, ہمارے فائر بریگیڈ کا جو اوور ٹائم ہے اس کے پیسے دیے ہیں. مگر یہ دیکھیں ٹیمپریری سلوشن ہے, ہمیں پرماننٹ سلوشن میں جانا چاہیے. پرماننٹ سلوشن ہے ریکوری, نہیں گرانٹ بھی. اپنی میرے ڈپارٹمنٹ بہتر ہوں گے تو وہ ریکور کر سکیں گے, تاکہ وہ پیسے وہیں خرچ ہوں. پھر جو فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں ملتی ہیں, پی ایف سی کی میٹنگ نہیں ہوئی, اس میں فارمولا ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا گیا ہے ابھی تک. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ہمیں جو ٹیکس ملنا چاہیے. اور بہت سارے ٹیکسز جو ہیں وہ کے پی ٹی کے پاس پڑے ہیں, کے ایم سی کے. میں بول کے تھک گیا ہوں, کوئی دیتا ہی نہیں ہے.
کے پی ٹی کے چیئرمین, کے پی ٹی کے سارے منسٹر, سب کو بول چکا فیڈرل گورنمنٹ ہوں, پرائم منسٹر صاحب تک کو بول چکا ہوں میں یہ بات. جو ہمارے پیسے کے پی ٹی کے پاس پڑے ہیں وہ کے پی ٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا نا مسائل کا انبار بلکہ پہاڑ ہے, جس کو بھی چھوئیں اس پر گفتگو کے لیے آپ پتہ ہے کہ سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. کراچی کو سب لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں. کراچی از اے گڈ اے ٹی ایم مشین فار ایوری بڈی. اے ٹی ایم مشین بھی یہی استعمال اے ٹی ایم مشین کارڈ ڈالتے ہیں, پیسے نکالتے ہیں اس شہر سے, بناتا کوئی نہیں ہے شہر کو. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کراچی جیسے شہر کے مسائل پر ایک خاصے عرصے بعد ڈان نیوز پر مجھے گفتگو کا موقع مل رہا ہے. اور اس کے لیے تو خیر ایک ایشو پہ اگر پانی پہ بات کر رہے ہیں, آپ کچرے پہ بات کریں, آلودگی پہ بات کریں, ایک پھر ان کے پروونشل فیڈرل گورنمنٹ سے تعلقات اس پر کریں, ایک پروگرام کی بھی ضرورت ہے. لیکن وسیم بھائی ایک اور بھی اہم بات ہے, اور اس کو آپ اس لیے نظر نہیں کر سکتے کہ بہرحال آپ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو اب ہے اس کے نامزد کردہ ہی میئر ہیں. 2018 کے الیکشن کی ہے, اور میں بلکہ کچھ آپ کے پارٹی کے ذرائع بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کارکردگی کی بنیاد پر متحدہ قومی موومنٹ جب جون یا جولائی جب الیکشن ہوگی تو اسے فیس کرنا پڑیں گے. اگر آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو پھر آپ کے صوبائی اسمبلی کے ارکان سے نیشنل اسمبلی کا اتنا اہم مسئلہ ہے, اور پھر آپ کے پاس رہتے ہیں مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی غالباً. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں. وہ آج آپ نے اتنی دفعہ وسیم بھائی کا, آج آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان بھی مجھے وسیم بھائی کہہ رہے تھے اور مخاطب کر کے, اور پھر پوچھا بھی انہوں نے کہ یہ وسیم بھائی کیا ہوتا ہے یہ. اچھا, تو میں مسکرا دیا, میں نے ان کے آگے تو میں نہیں. میاں صاحب سے کہا ثاقب بھائی آپ کہہ دیتے ان کو نا. تو یہ آپ نے جو کافی دفعہ کہا ہے, اچھی بات ہے, محبت ہوتی ہے یہ. دیکھیں کلچر میں بھی ہے ہمارے. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, کراچی کی ڈائنامکس کراچی والوں کے سامنے ہیں, سب جانتے ہیں. کراچی کی جو ایک سینیریو بنا ہوا ہے اس وقت, جس طرح سے ہماری پارٹی کو مختلف امتحانات میں ڈالا گیا, ڈلی ہماری پارٹی ابھی بھی ہے, ایک سونامی گزرا, اس کے آفٹر شاکس ہیں ابھی بھی. ٹھیک ہے, اس میں رہتے ہوئے جو بلدیہ ہمیں ملی اور جس طرح سے ہم پرفارم کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, یہ کراچی کے لوگ جانتے ہیں. میں کہیں کسی کی یہ والی بات نہیں مانتا کہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو کراچی کے وہ لوگ جو ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. ایسی بات نہیں ہے مجاہد بھائی. کراچی کے لوگ جانتے ہیں, ساری اسٹرگل جانتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی اور پتنگ کی, کہ کیا ویلیو ہے اس پتنگ کی. ٹھیک ہے, متحدہ قومی موومنٹ نام کی کیا قدر ہے, جانتے ہیں وہ لوگ. اب الیکٹ ہونے کے بعد وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ پیر باندھے میں الیکٹڈ لوگوں کے, وہ جانتے ہیں کہ انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا. یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کام کرنے کی. اتنے بیوقوف نہیں ہیں کراچی والے, کراچی والے سب جانتے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ ہم ڈیلیور بھی کریں گے. ایسا نہیں ہے, ابھی میرے پاس ٹائم ہے, میں اس حساس موضوع کی طرف آنا نہیں چاہتا, لیکن اس کے بعد کیونکہ یہ پہلا الیکشن ہوگا جو مائنس لندن لڑا جائے گا. اور پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں روایت بھی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی, نون لیگ کی, اس طرح نہ ہو کہ کھمبے کھڑے ہوتے تھے یا جو بھی کھڑے ہوتے تھے. تو یہ آپ کو سب ذہن میں ہے کہ وہ, اور اگر وکٹمائزیشن بھی جاری رہا اور لوگوں کی محرومیاں بھی ختم نہیں ہوئیں, لوگوں کے مسائل بھی ختم نہیں ہوئے, جن حساس مسائل پر لوگوں کو بھڑکایا جا سکتا ہے, باہر لایا جا سکتا ہے, آپ بہرحال رولنگ تھرڈ گیئر میں ہیں لیکن رولنگ میں آتے ہیں. آپ کو یہ احساس ہے وسیم بھائی کہ مشکل ثابت ہوگا 2018 کا الیکشن مائنس ہی نہیں ان مسائل اور محرومیوں کے ساتھ؟ بالکل ہے, احساس ہے. ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج, امتحان سامنے کھڑا ہے, اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے میں کیپیسٹی ہے, وہ ول ہے, وہ ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, اور ڈیلیور کر کے کامیاب ہوں گے. کراچی کے لوگ جانتے ہیں, کراچی کے لوگوں کے پاس پتنگ برانڈ نیم ہے, وہ اس کو کبھی نہیں بھلائیں گے, یہ مجھے پوری امید ہے. انشاءاللہ 18 کے الیکشن میں آپ دیکھو گے کہ بیلٹ باکس سے صرف پتنگ نکلے گی, پتنگ نہیں. دیکھیں تقسیم آپ اس بڑے پیمانے پر تقسیم پہلے نہیں ہوئی تھی جو اب اس پر 18 کے الیکشن میں جاننے سے وقت آپ کو ہوگی, ایسا نہیں؟ یہ آپ کہہ رہے ہو, نہیں بھائی, یہ آپ کہہ رہے ہو. ہاں بھائی 8 9 10 چلے, میں نہیں کہتا 8 ایم پی چلے گا, 2 ایم این اے چلے گا, وہ الیکٹیبل لوگ نہیں ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کس کو کھڑا کرے گی, جس کو بھی اس کو ووٹ پڑیں گے. ہمارے یہاں الیکٹیبلز نہیں ہوتے ہیں, ہمارے یہاں کوئی فیوڈلز نہیں ہیں, ہمارے یہاں کوئی سردار نہیں ہے, نواب نہیں ہے, ہمارے یہاں چودھریز نہیں ہیں, ہمارے یہاں یہ الیکٹیبل نہیں ہے. پارٹی پتنگ از الیکٹیبل. ہمارا برانڈ نیم, اور وہ فیس اور وہ نام
جو 30 سال تک آپ کے ساتھ بالکل چھتری کی طرح موجود رہا. MQM is there, Patang is there. What happened on 22nd? And founder is there. فاؤنڈر تو رہتے ہیں, فاؤنڈر کو تو کوئی چینج نہیں کر سکتا. قائد اعظم محمد علی جناح کو کوئی چینج کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے ملک بنایا تھا, انہوں نے پارٹی بنائی تھی, اس کے بعد ہم نے ڈیسیشن لیا. ایک ایکٹ, تصویر تو آپ ہٹا دی نا, ایک ایکٹ پہ ہم نے ڈیسیشن لیا جو کہ سامنے ہے سب کے, ٹھیک ہے. ہم نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں اس سے ہم نے سبق سیکھے, ہم نہیں کریں گے وہ غلطیاں. ان غلطیوں نے وہ جو ہماری ایک ووٹ کی پاور تھی وہ مس یوز بھی ہوا, ٹھیک ہے. اس کے صحیح نتائج نہیں لے سکے ہم, ہمیں لینے چاہیے تھے. اپنے کارڈز ہم نے صحیح نہیں کھیلے, غلط کھیلے کارڈز. اس پاور کے ساتھ جو کراچی کے لوگوں نے کئی دفعہ ہمیں دی, اور یہ 18 انشاءاللہ کراچی کی عوام ہمیں پھر سے مینڈیٹ دے گی, اور ہم ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں. ہم جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کراچی کے لوگ, انشاءاللہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے اور وہ ہم کر کے دکھائیں گے. ایک آخری سوال میں آپ سے کر لوں, اگر پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ڈلیور نہیں کرتی, جس طرح میں نے دیکھا ہے کہ اور پشاور کا شہر کے لوگ بھی گئے اور لاہور کے گئے, کیا جو سی پیک جو ہے اور جو اور دیگر ہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا؟ میئر کے پاس آئینی قانونیت اختیار ہے کہ وہ جائے اور معاہدے کرے ترکی سے بھی, برطانیہ سے بھی, انٹرسٹ میں. کاش ایسا ہوتا. اچھا, کاش ہمارے ملک کے بڑے شہروں کے میئرز کو اتنا پاور دیا جائے, کیونکہ بہت سارے ملکوں کے میئرز اور دوسرے بڑے لوگ آ کے ملتے ہیں ہمیں. ہم جاتے ہیں تو وہاں ہم ان سے بھی ملتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں آپ کے لیے یہ, مگر مجھے بہت سارے جو ریڈ ٹیپزم ہے اس سے گزرنا ہوتا ہے. افسوس کہ کام کرنے نہیں دیا جاتا. بہت ساری چیزوں کی مثال دے سکتا ہوں میں یہاں بیٹھ کے, مگر میں ابھی بدمزگی پہ نہیں جانا چاہ رہا. اچھا, آخری سوال وہ یہ کہ جو غالباً انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہسٹوریکلی پاکستان کا دیکھیں, ایک ویژن ہے ہمارا کراچی کے لیے, ایک ویژن ہے. ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں, ہم نے یہاں کام کیا ہے, بہت ساری منسٹریوں میں نے منسٹریاں ہولڈ کی ہیں. مجھے پتہ ہے پرائرٹیز کیا ہیں کراچی کی, کیا کیا کہاں ہونا چاہیے. یہ ایک ویژن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ میں کرنا چاہتا ہوں, مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. افسوس ہوتا ہے. آپ دبئی جائیں, کیا کیا چیزیں ہوئی ہوئی ہیں ٹو فیسیلیٹیٹ پیپل لیونگ دیئر. اسی طرح US میں, اسی طرح یورپ میں. ہم نہیں کر سکتے یہاں. سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک لائن, سی پیک جو اتنا بڑا $52 بلین یہ وہ, اس کا کیا آتے آتے وہیں رک گیا ہے, یہ گوادر تک رک گیا ہے, یہ ادھر ہب تک رک گیا ہے؟ ابھی میں نے سنا ہے کہ سرور ریلوے شاید سی پیک نے لے لیا پھر سے, مگر 2 ہفتے پہلے تک آپ کو براہ راست اس سلسلے میں کبھی انوالو کیا گیا؟ آن بورڈ نہیں لیا جاتا. کوئی ابھی تک میٹنگ میں کسی میں نہیں, کہیں بیجنگ کی بھی میٹنگ میں نہیں رہا, کوئی سنوائی نہیں تھی, وفاق نہیں دیتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی افسوس ہے. کراچی کا مینڈیٹ میرے پاس ہے, کراچی کو رول کون کر رہا ہے؟ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے یہاں کا. غلط ہے نا یہ طریقہ. اس پر ایک الگ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. تھینک یو وسیم اختر بھائی.